قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ولی اللہ سعیدی صاحب اور رفقاء کرام، اس وقت ورکشاپ کا پروگرام شروع ہو رہا ہے. ورکشاپ کا عنوان ہے عصر حاضر کے چیلنجز اور تحریک اسلامی. اب اس وقت اس موضوع کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر ایک لفظ تو عصر حاضر ہے، یعنی موجودہ زمانہ، پھر تحریک اسلامی کا ذکر ہوا ہے، اور پھر چیلنجز. تو گویا ہم جو رفقا اس معاملے پر گفتگو کریں گے ان کو یہ سمجھنا ہے کہ موجودہ زمانے سے ہماری مراد کیا ہے. موجودہ زمانہ عصر حاضر کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے کس پہلو کا خاص طور پر آپ ذکر کر رہے ہیں، اور جب عصر حاضر کا مفہوم، عصر حاضر کا کون سا خاص پہلو ہے جو توجہ طلب ہے، تو اس کے بعد پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس اعتبار سے چیلنج ہے. چیلنج ہے اسلام کے لیے، تحریک اسلامی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، مگر خاص طور پر تحریک اسلامی کے لیے. اور پھر جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیلنج کا جواب کیا ہے. تو اب یہ تین باتیں ہوئیں. وہ بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ سوالات ہیں، کوئی جوابات ہیں، تو وہ تینوں سے ہی متعلق ہیں. پھر یعنی بنیادی سوالات تو میں نے رکھ دیے، عصر حاضر کیا ہے، اس کے چیلنجز کیا ہیں، چیلنجز کا جواب کیا ہے. مگر ان سوالات کے ذیلی سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اور ذیلی سوالات بھی کئی ہو سکتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہوں گے. موجودہ زمانے کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ یہ تیز رفتار ٹیکنالوجی کا دور ہے. یعنی اس دور میں، جس کو آپ اگر زیادہ وسیع معنوں میں کہیں تو پچھلے 200 سال کو آپ عصر حاضر کہتے ہیں، اور اگر آپ اتنے وسیع معنی نہ لیں تو گویا پچھلے 40-50 سال کو آپ عصر حاضر کہیں گے. کسی بھی اعتبار سے آپ کہیں تو یہ بات صحیح ہوگی کہ تیز رفتار ٹیکنالوجی کا دور ہے. موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی نے انسانوں پر بہت سارے اثرات ڈالے ہیں، اور یہ سوال بہرحال لوگوں کے سامنے ہے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، غلط استعمال کیا ہوتا ہے. یہ سوال صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس سوال پر لوگ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے مضر اثرات، اس پر خاصی تشویش بھی دنیا میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال عصر حاضر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں تیز رفتار ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن یہ پہلو محض ظاہری پہلو ہے. یعنی اس کا تعلق محض ان باتوں سے ہے جو زندگی کے وسائل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کا وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب کسی زمانے کا آپ تعین کریں کہ اس زمانے کو آپ ماضی کے زمانوں سے ذرا مختلف سمجھتے ہیں، تو پھر جو اصل فرق ہوگا وہ محض وسائل کے استعمال کا نہیں ہوگا، بلکہ اصل فرق ہوگا خیالات کا، سوچنے کے انداز کا، انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریقوں کا. تو اس لحاظ سے یہ سوال انسانوں کے سامنے آتا ہے کہ کیا عصر حاضر میں اور اس سے مقابلے میں ماضی کے زمانوں میں کوئی خاص فرق ہے لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں. تو وہ فرق جو ہم اہل اسلام محسوس کرتے ہیں، وہ فرق ایک تو ہماری نسبت سے ہے. یعنی ان 2 صدیوں کے زمانہ آپ لے لیں یا اور قریبی لے لیں، اس میں مسلمان طاقت سے محروم ہے، یعنی سیاسی طاقت سے بھی محروم ہے، اور سیاسی طاقت سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، فوجی طاقت وغیرہ، اس سے بھی محروم ہے. تو اس دور کا ایک پہلو تو ہم سے متعلق ہے، لیکن ایک پہلو وہ ہے جو ساری دنیا سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل اسلام تو طاقت سے محروم ہے، مگر جن لوگوں کے پاس طاقت موجود ہے وہ لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس نظام تعلیم ہے، جن کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو
خدا کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، یعنی اس کو زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو صاف صاف انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خدا کی ہدایت کے معاملے کو کہ وہ موجود ہے کہ نہیں ہے اور اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس سوال کو ایک غیر متعلق، ایک بے معنی سوال سمجھتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ دور خدا سے لا تعلقی کا دور ہے ان لوگوں کے اعتبار سے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے دنیا کی۔ ویسے آپ دیکھیں تو دنیا کے عوام کی اکثریت پہلے بھی خدا کو مانتی تھی، آج بھی مانتی ہے، اور اس اعتبار سے مشرق اور مغرب میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن معاملہ عوام کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس ذرائع ہیں اور جن کی مرضی چلتی ہے۔ تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی شعوری زندگی سے خدا کو خارج کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ وسائل کے علاوہ خیالات وغیرہ کے اعتبار سے عصر حاضر کیا ہے، تو خیالات کے اعتبار سے عصر حاضر پر حکمرانی ان لوگوں کی ہے جو خدا سے اور اس کی ہدایت سے غافل ہے۔ یہ ایک پہلو ہے خیالات کا۔ ایک اور پہلو وہ ہے جو پچھلے 30-40 سال میں زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق اور اخلاقی قدروں کے انکار کا یا ان سے لاپرواہی کا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر انسانوں کی آپس کی بات چیت اور ان کی تہذیبی سرگرمیوں پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی قدروں کا اثر زندگی کا ہر معاملے میں پڑتا ہے، خاندان کی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے، سماج پہ بھی پڑتا ہے، معاشی زندگی پہ پڑتا ہے، سیاسی زندگی پہ پڑتا ہے۔ لیکن جہاں وہ چیزیں بہت صاف نظر آتی ہیں وہ ہوتی ہیں جہاں انسانوں کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے۔ آپس کی گفتگو محفلوں میں ہوتی ہے، مجلسوں میں ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ وہاں بھی ہوتی ہے جہاں قانون بنائے جاتے ہیں، اور ان جگہوں پر بھی ہوتی ہے جہاں لوگ ادب اور لٹریچر سے استفادہ کرتے ہیں۔ پچھلے 30-40 سال میں آپ دیکھیں تو ان ساری جگہوں پر، یعنی چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ انسانوں کی آپس کی بات چیت ہو، چاہے وہ نجی محفلیں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی ہو، لوگوں کے اخلاق اور کردار کے معیار میں نمایاں گراوٹ آئی ہے، اور یہ بات بھی وہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یقیناً اسلام کے اثرات کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ گراوٹ کم ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن عام طور پر پوری دنیا میں یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ خیالات اور طرز زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو عصر حاضر اخلاقی پستی کا دور ہے۔ اخلاقی پستی ایک تو سادہ معنوں میں ہوتی ہے کہ انسان بری باتوں کو برا کہتا ہے، اچھی باتوں کو اچھا کہتا ہے، لیکن عملاً برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اخلاقی پستی کی جو زیادہ خطرناک شکل ہے وہ یہ ہے کہ بری باتوں کو بری تسلیم نہ کیا جائے، اور یہ اخلاقی برائی کی زیادہ خراب، زیادہ بھیانک شکل ہے، اور یہ زیادہ بھیانک شکل اس وقت دنیا میں موجود ہے، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بے حیائی کو اور جنسی بے اعتدالی کو اب برائی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو مختلف طریقوں سے انسان نے جو بے اعتدالیاں کی ہیں ان کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے اپنی نجی زندگی میں جو کرنا چاہے اس کے لیے وہ آزاد ہے، بس پابندی اتنی ہے کہ وہ دوسروں پر کوئی جبر نہ کرے، کوئی زبردستی نہ کرے۔ تو اخلاقی پستی سادہ معنوں میں موجود ہے کہ اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاق و کردار میں خرابیاں آئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ خراب معنوں میں موجود ہے کہ برائیوں کو برائی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے اندر یہ جرأت باقی نہیں رہی ہے کہ وہ برائی کو برائی کہہ سکے۔ ابھی ایک انٹرویو ایک صاحب کا جو امریکہ میں ہے، مسلمان ہے، ان کا تھا، اور اس وقت جو ہم جنسی کو درست قرار دیا جا رہا ہے تو اس کے سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام اس رویے کو اچھا نہیں سمجھتا، مگر جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہیں، ان کو ہم منع بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یعنی انتہائی حماقت کی بات۔ تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ وہ ایک بے عقلی کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک جرأت موجود نہیں ہے۔ تو جو طوفان برپا ہے دنیا میں، اس کے مقابلے میں جرأت نہیں ہے کہ حق بات کہہ سکیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو یہ عصر حاضر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اب اصل گفتگو تو آپ لوگوں کو کرنی ہے، تو مجھے تو صرف آپ کو تھوڑا سا آمادہ کرنا تھا تبادلہ خیال کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔